हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में ना हजरत अली शेर खुदा के सामने आके खड़े हो गए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाने लगे, अली सुना है इल्म के शहर के आप दरवाजे हैं। तो मौला अली फरमाने लगे, मुस्तफा करीम ने फरमाया है। तो कहा, अच्छा फिर अगर आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो बताएं भला इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? कहते हैं जो तो जिब्रील को मिलने गए थे, तो हजरत जिब्रील मौला अली के सामने खड़े। कहने लगे, बताइए इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? तो मौला अली शेर खुदा, जब आप अपने बड़े को कोई बात बताएंगे ना जिनका अदब करना हो अपने बुजुर्ग को, तो फिर आप फटाफट नहीं कह देंगे आपको पता ही नहीं। ये मसला है, बुजुर्गों को आपने को बात समझानी हो तो अल्फाज का चुनाव, और ये भी हमें शेर खुदा ने अदब बताया है, अल्फाज का चुनाव शानदार होना चाहिए, लफ्ज बड़े जबरदस्त तश्कील पाने चाहिए, जुमलों की तरतीब बड़ी मुअद्दबाना हो। हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा कि बताइए अली इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने पहले ऊपर देखा, मेरी तरफ देखना, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। ये नहीं फरमाया कि आप जिब्रील हैं, वो तो इंसानी शक्ल में थे ना। जुमले देखिए, अदब देखिए, तरीका देखिए बात करने का। हजरत अली फरमाने लगे, भाई हजरत जिब्रील इस वक्त ना तो आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, या ना जनूब में है। फरमाने लगे, जी वो इस वक्त कहीं भी नहीं है। फिर भी फौरन नहीं कहा कि आप खुद ही तो है, ये नहीं फरमाया। कहने लगे, या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूं, दोनों में से एक जिब्रील है, अब फैसला कर ले। तो हजरत जिब्रील मुस्कुराए, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम तो दामन में छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करे। हजरत जिब्रील मुस्कुराए और फरमाने लगे, आप तो वली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं। आप तो वली हैं, जिब्रील तो, ओ भाई ये हाल है उनके गुलामों का, ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा? कहते हैं जी हुजूर गए और मिलके ना हजरत जिब्रील से तो वापस आ गए। तो मैंने कहा, अब ना परेशान हो, अगर हुजूर अल्लाह से मेल भी ले तो आपका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं। आपका कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो तहियात आप पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो। हुजूर फरमाते हैं, रब ने मेरे सामने मुझे बिठाकर कहा, सामने, या रसूलल्लाह आपने रब को देखा? फरमाया, रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैंने रब देखा है और बड़ी सोनी सूरत में देखा है, बड़ी सोनी सूरत में सामने बिठा के कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब आप पर सलाम हुआ मेरे नबी, रहमत हो, बरकत हो। तो हुजूर फरमाते, रब ने तो मुझे सलाम कहा था। मैंने कहा, नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह जितने भी मेरी बात मान के नमाज पढ़े उन सब पे भी सलाम भेज। तेरा तो फायदा हो रहा है रब रसूल की मुलाकात में। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ अल्लाह जितने भी साले लोग हैं उन सब पर सलाम हो, उन सब पर। तो ये तो मिराज में तेरी मेरी बात। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 90,000 बातें की अल्लाह ताला ने अपने नबी से मिराज की रात। कितनी? अल्लाहु अकबर। देखे ना अल्लाह रसूल की मुलाकात भी एक रात की और 90,000 बातें। और अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया, महबूब 30,000 ना सारी उम्मत को बताना। हुजूर ने बताई आके 30,000, उसमें नमाज भी है, अत्तहियात भी है, हजरत बिलाल हबशी का मकाम भी है। नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मैं ना मेराज की रात महल भी देख आया हूं, उस पर उमर बिन खत्ताब का नाम भी लिखा हुआ था। 30,000 बातें हुजूर ने आकर बयान फरमाई और कहा, महबूब 30,000 बातें ना खास खास लोगों को बतानी, खास खास को। हर बंदे का हाजमा दुरुस्त नहीं होता। वही सालन खा के कुछ कहते हैं बड़ा मजा आया, कुछ कहते हैं सारी रात नींद ही नहीं आई। हालांकि मामला होता है हाजमे का। हर आदमी दुरुस्त हाजमा नहीं रखता, तो लोग हाजमा सही कराने की बजाय सामने वाले की हांडी सही कराते रहते हैं। उसको कहते रहते हैं कि तू लहसुन ज्यादा डाला कर। ओ भाई तू अपने हाजमे पे थोड़ी मेहनत कर, सुबह वाक किया कर, दही शही खाया कर, फिर भी ना ठीक हो तो सुबह शामी सब गोल इस्तेमाल किया कर, उसके छिलके से फायदा ले। कि सारा इतराज सामने वाले की हंडिया पे ही है। नबी करीम
صلی اللہ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے, کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے, اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا, وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا, خواب میں گئے تھے خواب میں. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا, تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی, حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز, سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی, کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن, گیا کیویں سی عرش تے جان والا, تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا, حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے, نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے, نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں, وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے, تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی, پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا, ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے, جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا, اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے, بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہیں, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. وہ بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڈے پنڈ وچ رہندا سی, وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے, آپ یقین کریں بھول جاتا ہے, جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ, اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں, مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ, وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے, اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی, یا اللہ گناہگار ہیں, یہ بھول جائیں گے, غلطیاں کر بیٹھیں گے, مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے رب کریم نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی, محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے, تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا بھائی, راضی ہو جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ. دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی. یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی, یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی.
یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے، نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے، کھڑے ہو جاتے. تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی اب نہ اٹھا کرے. کہتے مینو بہ کے مزہ ہی نہیں آتا. یہ حسن ہے. بڑی بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے. ذرا غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے وہاں بات کی، امت کی بات کی. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں. بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو. فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتا ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. مجھے تو پتا ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل، بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنیا، بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا، بول کے بتائیے، بلغ العلا بے، بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے. اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا، وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہی رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. میں نے لوٹنا ہے. وہ 2 عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. کہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ صلو علیہ. یہ جو معراج کی رات آ رہی ہے نا، ساری رات نعتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں اور یہ مزہ لیں، دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ساری رات. کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے، جہاں اسے موقع ملے وہ سنے، اور کوشش کرے رات اللہ اللہ کر کے گزرے، اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رجب شعبان میں. اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے، جب دل کرے رکھیں. ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.